چوم کر لب حسن کے مصطفیٰ کہنے لگے، وارث جنت کے گھر سردار جنت آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک کو ایک عظیم ہستی کی ولادت ہوئی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، جس نے تخت تاج کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی امت کو جوڑ دیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، شیر خدا کے بیٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام امام حسن علیہ السلام ہے۔ ان کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہوئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا میں ظہور ہوئے۔ محترم عزیز دوستو، امام حسن علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ علیہ السلام کی نسبت شرافت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہے، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خود ان کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ پیدائش کے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، سر کے بال کٹوا کر ان کے برابر چاندی خیرات کی۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں رہے۔ بچپن کے ابتدائی 7 سال تک امام حسن نے صحبت نبوی پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے اور امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح اور محبت نے پیغمبر اسلام کی بیان کردہ پیش گوئی کو مکمل کر دیا۔ اس صلح سے اسلام کی عظمت اور دین مصطفیٰ کی سربلندی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جنت کا سردار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام امام حسن سے بے حد محبت فرماتے۔ جب آپ علیہ السلام بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے رخسار اور کبھی لب کو چومتے اور کبھی ان کی زبان اپنی زبان مبارک میں لے کر چوستے، کبھی گود میں کھلاتے اور کبھی سینے اور کبھی پیٹھ پر بٹھاتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ علیہ السلام پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیٹھنے دیتے اور ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیتے۔ کبھی اپنے ساتھ منبر پر چڑھاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہ تھے۔ ثانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ سینے سے لے کر سر تک اور قد مبارک تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنے صاحبزادے حضرت حسن علیہ السلام کی بڑی عزت تھی اور ان سے احترام اور توقیر کا معاملہ فرماتے۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تقریر کرتے تو میں بھی سنتا۔ حضرت حسن علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی زبان کھولوں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہ آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت کم بولتے اور اکثر خاموش رہتے، لیکن جب بات کرتے تو کوئی ان کے سامنے لب بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام عورتوں سے کم شرکت فرماتے اور لڑائی جھگڑے کے معاملے میں کم پڑتے۔ اسی
کسی کے معاملے میں دخل اندازی بھی نہ کرتے، جب ان سے رجوع کیا جاتا تو وہ دلیل سے بات سمجھا دیتے تھے۔ انہوں نے 3 بار اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالا اور 2 مرتبہ اسی طرح دیا کہ ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے 25 مرتبہ پیدل حج کیے۔ حضرت حسن اور حسین میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی تو آگے بڑھ کر رکاب تھام لیتے اور ان کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش مبارک پر حضرت حسن ابن علی کو لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ صاحبزادے بہت ہی اچھی سواری پر بیٹھے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی بہترین ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شاہ سواروں میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ایک روز وہ آئے اور رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی پکڑ کر دکھایا کہ اس طرح ریشے مبارک ہاتھ میں پکڑنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کو ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی کسی جگہ کی طرف سے گزر رہے تھے۔ ایک نوعمر حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک کتے کو کھلاتا، اسی طرح پوری روٹی تقسیم کر کے کتے کو کھلا دی۔ حضرت حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیوں اپنی روٹی میں اس کتے کو شریک بنایا اور خود روٹی کا زیادہ حصہ نہیں کھایا؟ اس لڑکے نے فرمایا کہ میری آنکھیں اس کی آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھی۔ حضرت حسن علیہ السلام نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ کہا میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں۔ فرمایا یہ احاطہ کس کا ہے؟ فرمایا ابان کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں یہاں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے اور اس احاطے کو بھی خرید لیا ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد میں آپ کا احکام سننے والا ہوں اور فرما بردار ہوں۔ پھر حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ احاطہ بھی میں نے تمہیں دے دیا۔ ناظرین، سیدنا حسن علیہ السلام جس خاندان میں پلے بڑھے وہ علم و فضل کا سرچشمہ تھا، اس لیے فضل و کمال کے لحاظ سے وہ بھی بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ ان کا شمار مدینہ کے ان اصحاب میں ہوتا تھا جو علم کے منصب پر فائز تھے۔ ان کے چند فتوات بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی پیدائش اور حالات زندگی کا واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔